اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 106 نمبر کی سورہ القریش پر کچھ گفتگو کریں گے۔ میں نے اس سورت کو ڈیوائن پیس کا نام دیا ہے۔ 4 آیات، 1 رکوع پر مشتمل مکی سورت ہے۔ زمشکری اور راوی سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کراتے ہوئے سورہ فیل اور سورہ قریش اکٹھی پڑھتے، لیکن ابو الحجر اسقلانی کا خیال ہے کہ دونوں صورتیں در حقیقت ایک ہی صورت ہے۔ الاف کا مطلب مانوس ہونا یا عادی ہو جانا ہے، یعنی کسی کام سے نفرت کا دور ہو جانا۔ مکہ سے قریش کا تجارتی قافلہ 2 مرتبہ باہر جاتا، سردیوں میں یمن کے گرم علاقوں کی طرف، جبکہ گرمیوں میں شام کے ٹھنڈے علاقوں کی جانب۔ یمن سے مسالہ جات لے کر شام کی طرف بیچے جاتے اور پھر وہاں سے زرعی اجناس خریدی جاتی۔ خانہ کعبہ کے خدمتگار ہونے کی وجہ سے قریش کی ہر جگہ بہت عزت تھی، یوں ان کے قافلے بلا روک ٹوک سفر کرتے۔ ویسے بھی اصحاب فیل کے عبرتناک واقعہ کی وجہ سے قریش کی عزت کافی بڑھ گئی تھی، یوں وہ یمن اور شام کی طرف سکون سے سفر کر لیتے تھے۔ اس سورہ پاک میں اللہ رب العزت کعبہ کے متولی قریش کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ گرمی اور سردی میں جو یہ سفر کرتے ہو، اس احسان کی وجہ سے ہے کہ ہم نے تمہیں مکے میں امن عطا کیا ہے اور اہل عرب میں عزت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ شرف نہ ہوتا تو تمہارے یہ سفر ممکن ہی نہ ہوتے۔ اس پس منظر میں اہل قریش کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ جس گھر کی وجہ سے اور جس گھر کے مالک کی بدولت انہیں پورے عالم عرب میں عزت ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اپنے رب کی بندگی کریں۔ 360 بت جو کہ کعبہ میں سجائے ہوئے ہیں انہیں ختم کریں، حقیقی مالک کو پہچانیں اور اس کا حق ادا کریں۔ یوں یہ سورہ پاک واضح کر رہی ہے کہ اسی حقیقی مالک و خالق نے انہیں رزق عطا کیا ہے۔ عرب کے عام لوگ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، مگر قریش مکہ کو معاشی خوشحالی سے نوازا گیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اہل قریش کو کوئی خوف بھی نہیں۔ ابرہہ اور اس کی فوج کی ہلاکت کے بعد کعبہ کے متولیوں کو ہر طرف سے امن اور تحفظ کی ضمانت مل گئی تھی۔ یوں اس سورہ پاک سے یہ واضح ہو گیا کہ خوشحالی اور امن اللہ پاک کی خاص نعمتیں ہیں، جس کا شکر ادا کرنا ہی اطاعت شعری ہے۔ جس بیت اللہ اور جس کعبہ کے رب کی وجہ سے رزق کی بارش ہوتی رہتی ہے، اسی کی شکر گزاری ایک اہم اخلاقی فرض ہے۔ جو خدا رازق ہے، مادی فائدے پہنچاتا ہے، عزت عنایت کرتا ہے، آپ کے گھروں، آپ کے علاقوں کو امن کا گہوارہ بنا کر رکھتا ہے، حقیقی اطاعت شعری اسی کا حق بنتا ہے۔ یوں اس سورہ پاک کا حاصل یہ ہے کہ امن، رزق اور خوشحالی اللہ رب العزت کی ذات ہی عنایت فرماتی ہے۔ کعبۃ اللہ شریعت کی علامت ہے، امن کا ضامن ہے۔ اگر انسان ذاتی زندگی میں امن کا خواہاں ہے تو پھر اس کی زندگی کے ہر معاملہ میں اس کا قبلہ رب کی شریعت کی طرف ہو۔ اسی طرح اجتماعی اور قومی زندگیوں کو امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حقیقی مالک کو چھوڑ کر کہیں دوسری دنیاوی قوتوں کے پیچھے نہ لگ جائیں۔ ہماری انفرادی، معاشی اور معاشرتی ترقی کا راز وحدانیت یعنی توحید پرستی میں پوشیدہ ہے۔ ہر غم کا مداوا کعبہ کا مالک ہے۔ آئیں ہر چیز، ہر نعمت اسی سے مانگیں، وہ مانگنے سے خوش بھی تو ہوتا ہے، رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ آئیں اسی کی مانیں، ہمارے ماننے پر وہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ جب کعبہ کا رب راضی ہو جائے تو پھر دونوں جہانوں کی عافیت نصیب ہوتی ہے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔